بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک بہت اچھی ایک انداز سے سیرت سرکار دو عالم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بچے سیکھ رہے ہیں، ہم سب سے زیادہ سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں، ہم سب سے زیادہ جان رہے ہیں، اور اچھا ہے بچوں کے لیے تکرار ہو رہی ہے، باقی بزرگ تو جانتے ہیں۔ کل ہم نے وہ سارا سفر سنا جس پر آپ لوگوں نے بھی کہا کہ بہت ہی ایک جذباتی سی کیفیت تھی کہ کس طرح وہ ایک سفر ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، کہ جہاں آپ والد محترم کے قبر پر گئے تھے اور واپسی کے سفر میں جناب آمنہ کی طبیعت کس انداز سے خراب ہوئی اور کس طریقے سے سارے کا سارا منظرنامہ ہی بدل دیا، اور اب جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے ہیں تو اب جناب آمنہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بھی، جن کا ہم میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور منانے کا حق ہے، لیکن آقا کی زندگی کا یہ پہلو بھی دیکھیے۔ بس وہیں سے آج داستان ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اب جناب آمنہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہاں سے ہم نے دو اہم اور دلچسپ سفر سرکار دو عالم وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ والدہ گرامی کو کھو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا مدینے گئے تھے، پھر واپس رستے میں ابوا والا واقعہ ہو گیا، مکے واپس آ گیا۔ کم سنی کا عالم ہے، یتیمی کا عالم ہے۔ اب پرورش کس نے کی ہے؟ آپ کے دادا، والد کے والد، حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبد المطلب، جن کا آپ نے وہ سارا واقعہ بھی سنا تھا، تعمیر کعبہ والا، زمزم والا، وہ سارا زمزم والا۔ تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب پرورش کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں سے زندگی سموتھلی چل رہی ہے بظاہر؟ نو، نہیں۔ ابھی دکھوں اور آزمائشوں کا یہ سلسلہ تھما نہیں تھا کہ والد پھر والدہ کے 2 سال کے اندر ہی حضرت عبد المطلب پر مرض لاحق ہو گیا اور ان کا وقت آخر بھی آ گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات بحکم خدا ان کی زندگی کن کن مراحل سے گزر رہی ہے۔ دنیا میں آئے نہیں ہے، والد جناب عبداللہ کا انتقال 6 سال کے ہوئے، والدہ جناب آمنہ کا دوران سفر اچانک انتقال، 2 سال بعد 8 سال کے ہوئے دادا جناب عبد المطلب کا انتقال۔ آخری وقت میں جناب عبد المطلب نے سرکار دو عالم کی کفالت کس سے سونپی؟ اپنے بیٹے۔ کون سے بیٹے؟ حضرت ابو طالب۔ کون حضرت ابو طالب؟ حضرت علی کے بابا، علی ابن ابی طالب، حضرت علی کے بابا۔ سو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے زیر سایہ پروان چڑھ رہے ہیں، اور حضرت ابو طالب نے سرکار دو عالم کی کفالت کا ایسا حق ادا کیا ہے کہ انہیں ہمیشہ اپنے بچوں پہ ترجیح دیے، گویا رسول اللہ کو تا زندگی انہوں نے پوری کوشش کی کہ والدین کی کمی نہ محسوس ہونے دی جائے۔ یہاں سے ایک سفر کا واقعہ سنیے، اور یہ ٹائم لائن کے ساتھ ہی چل رہے ہیں ہم۔ سب یہی عمر ہے۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب کو تجارتی سفر پہ جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ شام جانا تھا۔ یہ طویل سفر تھا، اگین آج کل کی طرح فلائٹس تو نہیں ہوتی تھی، طویل سفر تھا۔ لیکن طویل سفر ہونے کے باوجود انہوں نے سرکار دو عالم کو خود سے جدا نہیں کیا، سفر میں اپنے ساتھ لے کر گئے۔ قافلہ چلا، سفر کی سختیاں جو بھی معاملہ ہوتا ہے، صبر کی سواریاں سب جاری ہیں۔ یہ قافلہ ابھی شام نہیں پہنچا ہے، شام کے سمجھ لیجئے قریب ہی ایک جگہ پر ٹھہرا ہے جہاں پر ایک مشہور کلیسا ہے، مشہور عبادت گاہ ہے۔ تو قافلہ شام کے قریب ایک مشہور کلیسا کے پاس جا کر ٹھہرا ہے، اور ابھی قافلے والے آرام کر رہے ہیں، اپنی سواریاں آرام کر رہے ہیں۔ اس عبادت گاہ کا جو راہب ہے اس کا نام ہے بحیرہ۔ اس نے یعنی اب یہاں پہنچ گئے، قافلہ کلیسا ہے، قافلہ ریسٹ کر رہا ہے، میں آج کل کے زمانے میں کہوں اس کا عبادت کا کہ اس کا نام ہے، راہب کا نام ہے بحیرہ۔ اس نے قافلے والوں کو دعوت پر مدعو کیا، which was a bit surprising۔ قافلے والوں کے لیے خوشگوار حیرت کی بات تھی۔
اس لیے کہ اس سے پہلے کبھی اس راہب نے اس طرح قافلے کی دعوت اس انداز سے نہیں کی تھی. ظاہر ہے مطلب کیا کیوں کرے گا؟ پھر قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہیں اسٹاپ اوور کر رہے ہیں تو دعوت کوئی کیوں کرے گا کسی؟ کیوں؟ It was a bit surprise, a pleasant one. خیر بسم اللہ دعوت دی ہے، اچھا ہے، ویسے ہی گرمی ہے، دھوپ ہے، سفر ہے تو اچھا بریک ہو جائے گا. قافلے والے اندر گئے لیکن سب نے ایک عجیب بات نوٹ کی ہے. وہ کیا؟ جو میزبان ہے بحیرہ راہب، قافلے والے آ گئے ہیں، وہ میزبان نا سب کو عجب نظروں سے دیکھ رہا ہے. کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے خود تو بلایا ہے، کوئی بن بلایا تو نہیں آ گیا نا، تو عجیب نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں سب کو؟ یہ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو، جیسے اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں. سب حیران ہوئے ہوں گے آئی ایزیوم کہ بھائی تقریباً سارا قافلہ تو آ گیا ہے، یہ کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ What was more surprising was کہ اب اس نے اپنی نظروں کی ترجمانی اپنے الفاظ کی صورت میں کر دی. پہلے دیکھ رہے ہیں، اب اس نے کہہ دیا. یہ زیادہ حیران کن تھا. کیا؟ اس نے پوچھ لیا سارے آ گئے ہو؟ پہلے الفاظ میرے ہیں، سارے آ گئے ہو؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں. پھر دیکھ لو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں، سب آ گئے. ایک چھوٹا بچہ ہے وہ نہیں آیا ہے، وہ کسی کام سے باہر ہے، باقی سب آ گئے. اسے بھی بلا لو. یہ بھی بظاہر یعنی یہ تو ایسے اس بچے کو بلا رہے ہیں جیسے ساری کی ساری دعوت کا اہتمام اس بچے کے لیے ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی آقا کا بچپنا ہے، وہ ابھی تشریف لے آئے. اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو قافلے والے جو پہلے ہی حیران تھے مزید حیران ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ میزبان نے، راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غور سے دیکھنا شروع کیا. اب میں کہوں کہ دعوت کا معاملہ تو رہ گیا سائیڈ پر، ایک طرف ایک نئی صورتحال ہو گئی. بحیرہ راہب آقا کو حیرت سے تک رہا ہے، قافلے والے یہ منظر حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کیا ہو رہی ہے؟ خیر بات آگے بڑھی. سب نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد یہ دعوت کنکلوڈ نہیں ہوئی، بلکہ کھانا کھانے کے بعد حیرتوں کا سلسلہ زیادہ آگے بڑھ گیا. کب؟ جب بحیرہ راہب نے گفتگو کرنا شروع کی. کیا یہ گفتگو کس بارے میں کر رہا ہے؟ وہ پھر اس بچے کے بارے میں. ارے اب عام طور پر ہم کہیں دیکھتے ہیں تو عام طور میں بچے سیکنڈری ہوتا ہے نا عام طور پر، لیکن یہ کوئی عام بچہ تو نہیں ہے. اس نے ایک سوال پوچھا، اس بچے کے ساتھ کون ہے؟ گفتگو پھر بچے کے گرد گھومنے لگی. حالانکہ یہ تو بچہ ہے اور میزبان تو اسے جانتا بھی نہیں ہے نا، مطلب ظاہر ہے ابھی تو اس کی عمر ہی کیا ہے، پہلے سفر کبھی کیا نہیں ہے تو کوئی انٹریکشن تھوڑی ہوا ان دونوں کا پہلے. میزبان تو نہیں جانتا اور یہاں بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں اور میزبان تو خود اپنے مذہب کا بڑا عالم ہے. خیر کون ہے بچے کے ساتھ؟ جناب ابو طالب نے کہا میں ہوں اس کے ساتھ. یہ ایک رسمی سوال تھا. ہاں جی بچہ کون ہے اس کے ساتھ؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ رسمی سوال تھا؟ نہیں. کیسے پتہ لگا ہمیں کہ رسمی سوال نہیں تھا؟ اس لیے کہ بات یہاں ختم نہیں، بات آگے بڑھی بلکہ بات شروع ہوئی. کیا مطلب؟ اگلا سوال اس کا، آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ اب یہ جو ڈائلاگ ہے، یہ جو مکالمہ ہے، یہ سب کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا. یعنی جس طرح ابھی آپ لوگ شاید حیران ہو رہے ہو گفتگو سن کے. اگلی بات، راہب اگر میں جو سمجھ رہا ہوں معاملہ وہی ہے تو پھر اس بچے کا والد اس دنیا میں نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسے کیسے پتا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیسے کہہ رہا ہے؟ لیکن بہرحال جواب، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اس کے والد اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں اس کا چچا ہوں. مگر بحیرہ راہب تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماجرا کیا ہے؟
بس اب یہاں گفتگو اپنے عروج کو پہنچتی ہے. بچہ مرکز نگاہ ہے, بچہ مرکز محفل ہے, تجسس اپنے عروج پر ہے, اور ایسے میں وہ سوال جو سب کے دلوں میں ہے وہ جناب ابو طالب کی زبان پر ہے کہ تمہیں سب کیوں پوچھ رہے ہو, کیا پس منظر ہے اس کا. اب بحیرہ راہب کہتا ہے سننا چاہتے ہو, اب آپ بھی سنیے. اب بحیرہ راہب کہتا ہے اہل قافلہ سن رہے ہیں, اب اس کلیسا نے شاید ہی کبھی ایسا منظر دیکھا ہو, اس کلیسا میں شاید ہی کبھی پہلے ایسی رونق ہوئی ہو. اب راہب کہہ رہا ہے سب سن رہے ہیں, اچھا سننا چاہتے ہو, کہ اب تک کی محفل کا احوال کنکلوڈ کر رہا ہے, سننا چاہتے ہو تو سنو. ارے یہ وہ بچہ ہے, یہ عام بچہ نہیں, راہب کہہ رہا ہے یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں تذکرہ آیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اس بچے کے بارے میں, کیا مطلب. بحیرہ راہب نے اپنی گفتگو آگے بڑھائی, یہ وہ بچہ ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے. ارے یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی ہے جو سب سے آخر میں آئے گا. یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. مگر مکالمہ آگے بڑھا, ارے تمہیں یہ, چلو ٹھیک ہے اگر یہ سب بھی لکھا ہے تو تمہیں کیسے معلوم کہ یہ وہی بچہ ہے. تمہیں تو یہ معلوم نا کہ ایک شخص آئے گا جو کہ یہ ہوگا, یہ کیسے معلوم کہ یہ بچہ وہی ہے. اس لیے کہ اب اس نے جواب دیا, ہماری کتابوں میں لکھا ہے, پہلے اس نے بتایا, پوچھا یہ کیسے معلوم کہ وہی بچہ ہے. اس لیے کہ جس جگہ پر, راہب کہہ رہا ہے جس جگہ پر یہ بچہ آ کر بیٹھا ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ہی آخری نبی آ کر بیٹھے گا, کوئی اور نہیں بیٹھے گا. ارے میری آنکھوں نے, بحیرہ راہب کہہ رہا ہے, ارے ان آنکھوں نے عجب منظر دیکھا ہے. ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جس درخت کے نیچے یہ بچہ بیٹھا ہے, ان آنکھوں نے دیکھا کہ وہ درخت گویا چھپ چھپ کر بچے کو سلام کر رہا تھا. یا رسول اللہ فدا کا بھی امی یا رسول اللہ, ابھی بچپن ہے میرا آقا, میرے اور آپ کے آقا کا بچپن ہے ابھی, اور یہ گواہی کوئی ماننے والا نہیں دے رہا, ایک غیر مسلم کر رہا ہے. بس وہ کہیں میں سمجھ گیا یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں, یقیناً یہی مسلمانوں کا آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا کہہ لے سرکار کو معلوم کیا. I can only imagine کہ کلیسا کا ماحول کیا سے کیا ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. لیکن حیرتوں کے سلسلے ابھی ختم نہیں ہوئے, ابھی ختم نہیں ہوئے. نہ قافلے والوں کے لیے حیرتوں کے سلسلے ختم ہوئے, نہ شاید آپ تیرے میں ہوں. اس لیے کہ اب اس راہب نے جو اگلی بات کی ہے وہ ایسی تھی کہ جس نے اس سارے کے سارے سفر کا ہی رستہ بدل دیا ہے. بھئی منزل ہی بدل دی ہے, بھئی پورا سفر ہی بدل دیا ہے. ایسا کیا کہہ دیا یہ شخص, یہ بحیرہ راہب جناب ابو طالب سے کہتا ہے, سنو ابو طالب, سب غور سے سن رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں, لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. تو اب کیا کہا جس کی وجہ سے سفر ہی تبدیل ہو گیا, کلرز کریں گے.